دورہ تنزیل نور محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا مناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب یا مواجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیل کا حیث متجاہت رکابی وزیف کا حیث کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت نساء العالمین ربی صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجهم وساہل مخرجهم وعلک والعن اعداؤهم من الجن والانس من الاولین والآخرین رب العالمین وارث کائنات ولی الامر علیہ السلام نو اذن خروج عطا فرمائے بادشاہ اللہ ذکر پاک نو برگاہ عزت و عظمت بشرف قبولیت عطا فرمائے اجر و ثواب ذکر پاک دے تمام حاضرین دے مرحومین لاوارث مومنین مرحومین ملت دے تمام شہداء اور بالتخصیص جن مومنین دے بلندی درجات وستے صفحہ ادا ہے انہاں نام اعمال جبر کریم اللہ جو ترس رہے زیارت کربلا و اللہ نصیب فرمائے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے وطن عزیز مملکت خدا داد سلطنت حسینیہ یعنی ملک پاکستان اور دی پوری آبادی دی حفاظت فرمائے محافظین وطن دی حفاظت فرمائے کریم اللہ وقت ظہور پاک اتنا شعور عطا فرما جو وارث پاک دی پہچان ہو گیا بعد ظہور مالک دے قدمین شہادت نصیب ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم قبولیت عطیہ دی خاطر حکم حجت امن کرو نال والا آواز تے گواہ بناؤ باجماعت صلوات والقدر ادمام صلاة اللہ و سادات وحبان اہل بیت شیعہ سنی موالیان ولی مطلق ختمی منبت میں حکم آیا اب مکہ چھوڑ دے اور مدینہ ہجرت کر گیا بلکہ جاکھاں اللہ نے فرمایا مکہ چھڑ کے یسرب جا کے جڑا کھجوراں دی وجہ تو مشہور ہے انہوں مدینہ منورہ کر دیا قبلہ جان دنیا دے ایسی زیادہ کسے بندے تو پوچھو مسلک کوئی ہوئے انہوں تو پوچھو مدینہ منورہ کیوں ہے تو جواب ملے گا چکے محمد مصطفیٰ کے قدم آ گئے تو جو مٹی تھی اللہ نے اسے منورہ بنا دیا اٹک دے کیڑے چوک دے تیرے عقل دا ماتم کرنا محمد مصطفیٰ کا ایک قدم جتھے آوے او خاک منورہ ہو گئی تے نبی خود خاک ہے مجلس دا عنوان ہر کسی دے ذہنے چاہے میلاد موسم تاخیر ہر چیز کو مد نظر رکھے بہت زیادہ پڑھنے مناسب وقت اس پڑھنے نبی تیاری کر کے ٹھوک گئے کسی امین و امانتہ سونپ کے چاہے تو جی اور خوبصورت کر کے بات سنیں یاری آج میرا بستر موت ہے اس بستر پہ آج سونا ہے جاگ کے پیرا نہیں دینا آج سونا ہے اسے کہتے ہیں محافظ مصطفیٰ علی ایک ہی سوال کی تیاری اللہ دا پاک نبی اگر میں سو جاؤں تسی بچ جاؤ گے
رہے بھی آدمی اب نبی نے بستر تے علی اچھا ایک رات نہ سو کسی بس نزاداری مشغول رہو اپنے کم میں ڈیوٹی ایسی ہو ایک رات بندہ نہ سو سکے اگلا پورا دن پھر جاگتا رہے اگلی شب بھائی جان اندھیرا ہون کی دے رہے بستر ملے غذا کا موسم کا بھی ہوش نہیں ہوتا سو جائے جڑا ایک رات نہ سوے انہوں سونے کا موقع ملے شکریہ وہی خوشی دی حد نہیں ہوتی کہ جڑا باقی ساری زندگی سویا ہی نہیں آج حکم خدا حکم رسول حکم خدا ہے آج موقع مل گیا سونے اللہ کے نبی کسی جاؤ نبی مطمئن ہو کے ٹر گئے ایک گھنٹہ ایک صدر ہی سنا نبی مطمئن ہو کے چلے گئے علی مطمئن ہو کے سو گئے اب جب علی سوئے اسے کیسے لوگ مالکوں کو چلے گئے خطیب عالم محمد سرکار علامہ حضرت حسن زیدی مالکن یقیناً کچھے درجات بلند ہو اچھا لطف آئیڈا میں جس زبانے جملہ بندی تقاریر دے مجموعے چپڑن مجھ سے زبانے پڑھا زیدی صاحب فرما دیں اللہ کو سونے والے کا سونا پسند آیا قبلہ نفاست بیٹھنا ایک صدر ایک گھنٹے دی مجلس بیٹھنا اللہ کو سونے والے کا سونا پسند آیا سونے والے سے توحید نے کہا سونا بیچو گے عنوان مجلس صحیح رہے گا انہوں توحید سمجھو جو سویا تھا اس سے توحید نے کہا ہے سونے والے سونا بیچو گے یقین کرنا میں جتنا بھی صبر مزید کر لینا جڑا پچھو کر کے ابھی تھکان مک جائے گی باقی دعا دو شبیر کے ازادار وستے رہوں گا اگر اتنی باریکی والی بات کو سمجھ جاؤتے اب سونے والے نے کہا اگر کوئی خریدار مل گیا اگر کوئی خریدار جو شناس مل گیا تو جنس پر فروخت ہے بیچ دیں گے اللہ نے کہا قیمت سونے والے نے کہا جو تیری مرضی دے دے پھر بیچنے والے نے کہا بس بات طے ہو گئی اپنی مرضی دے دے میرا سونا دے دے آپ سلامت رہے لوگی ہون بڑھنے نتیجہ یہ مجھے تمہید جلی ختم ہوئی نا اقرار بستر رسالت کے سو کے اپنی نیند اپنا سونا بیچ کے اللہ دی مرضات اللہ دا خریدار بن جائے یعنی جو اللہ دی رضامند دا خریدار بن جائے انہوں علیہ دن تیرے را علی دیاں رضامند دا مالک انہوں علی رضامند مرضیوں کا مالک ہو سے علی رضا ہے دو حدیثوں پڑھنی ہیں زیارت میں اچھا یہ بھی خوش نصیبی جو میں بھی زیادہ 10-12 دن پہلے اس شہنشادی نگری تو ہی ودا ہو گئی سلام کر کے واپس سامن امام جو ہر مشکل پھنسے انسان دی مشکل کشائی کا ضامن ہے مشکل ترین حالات امامہ جاندے نام دا سکہ بازو تے بند کے اولاد دی زندگی واسطے بے فکر ہو جان اس امام کو ضامن کہتے ہیں آپ دیئے ضامن غریبہ امام رسول خدا فرما دوسریاں دو پہاڑیوں دے درمیان میرا ایک بیٹا آرام کرے گا میں لفظ چن رہا ہوں جو اس کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے 70 حج ہے
ہمارا ایک چاند ان پہاڑوں کے درمیان قیام کرے گا، اور ہمارے ماننے والوں جب مشکلوں میں گرفتار ہو جاؤ، یوں اٹکتا میں یاد ہے نہیں کرتی بھی بس میں تمہارے جب اپنے مقدر سے ناراض ہو جاؤ تو میرے اس بیٹے کی زیارت کو آ جانا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ تمہیں مقدر پہ راضی کر کے گھر لے جائے۔ پھر کہتے دو بس قبل کہ ساتھ یہ حکم دیتا ہی مجلس پاک میں تلاوت کی تھی، کوئی اور حصہ میں شہنشاہ نے بدائے کا پڑھے، آج ذرا مختلف پڑھنا ہے۔ تیسری حدیث، شہنشاہ معظم رئیس مذہب حقہ فرما رہے ہیں جو میرے اس بیٹے کی زیارت کرے اس نے 12 اماموں کی زیارت۔ گیارہویں امام تک جڑے شہنشاہ دفن نے سوریاں دی زیارت کا ثواب ہے۔ زیارت کربلا و عبادت ہے جدے ثواب دی حد ہے ہی کوئی بے شمار حساب۔ تو بھئی ائمہ تو جو بیٹا سوال ہوئے نا معصومین تھے، محقق ہستے مجلس اس نے جس بھی معصوم تے سوال ہے زیارت کربلا کا ثواب کتنا، ہر امام آکھے میں سارا نہیں دستا، تسی برداشت نہیں کرنا، وہ دے حصے دستے رہے۔ ہر امام دی زیارت کا ثواب ہے، مگر ایک کسے کے متعلق فرمان نہیں، تو جس نے اس ایک کی زیارت کی اس نے سب کی کر دی۔ آپ سلام آپ کے سننے کی کیا بات، اور پھر یاد رکھنا کہ تو بھی ایک ہستی دے الگ کر کے پھر ہے میرے پاک گھر میں قرآن دی طرح ہے، اکٹھا کر کے تطہیر کا غلاف لپیٹ کے دیکھو گے تو قرآن ایک ہے، سید پڑھنا شروع کرو گے تو ہر آیت کا مزاج دوسری تو منفرد ہے، تقسیم کرو گے تو 114 سورج تقسیم ہو جائے گا، اکٹھا کرو گے تو پھر اسی طرح کلنا محمد بڑی مہربانی، اکٹھے کر کے دیکھو گے تو ایک نظر آئے گا، سارے ایک جیسے، ساری کائنات نا یہ سارے ایک جیسے، ایک 12 ایک جیسے، الگ الگ کرو گے تو ہر محمد قرآن کا الگ 12 نظر آئے گا، موازنہ مقصد نہیں، باقی سارے اندھی زیارت کا ثواب بے پناہ، ایک کسے کے متعلق نہیں، جو اس ایک کی زیارت سب کی زیارت ہے۔ پھر سید نماز دے بعد تو زیارت پڑھی جائے، اب چونکہ موضوع حضرت رضا علیہ السلام ہے تو آج میں اچھے تک رکھتا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیوں؟ نماز ختم کر کے تسبیح سیدہ پڑھ کے دعا مانگ کے پھر کھڑے ہو گئے، رسول خدا دی زیارت، شہداء کربلا دی زیارت، شہنشاہ حسین، پھر امام رضا بادشاہ سرکار، پھر زمانے دے پاک وارث، چون کے امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ معظم وارث زمانہ درمیان امام رضا علیہ السلام دی زیارت ہی کیوں؟ اس سے جواب ہے اس گل دا جڑا حجت دی حدیث ہے، اس ایک کی زیارت سب کی زیارت ہے۔ ایک زیارت کیوں رائج کی گئی اور اسے ایک سب کی زیارت کیوں آگے مختلف ادوار نام مختلف فرقے بڑھتے رہے امامت کی بنیاد اور جڑا پہلا فرقہ امیر المومنین منن والے بنے ان کا نام ہے کیسانیہ۔ مشکل گل ہے حضرت تاریخ سننے سے توجہ چاہیے، بڑی مدت ہوگی
تھوڑے منتظر ہیں. میں والد محترم دی وفات کے بعد مداخانی شروع کی تھی. 14-15 دن نہ ہوئے میں اسلام آباد مجلس پڑھنے آیا تھی. اتنے جشن ہوندا ہی مولا علی اکبر سرکار نے وہ سادات اٹھ گئے ہیں, مذاکر موجود ہیں, وہ بغیر کسی رابطے دے مل رہے ہیں. میں اپنی ذاکری کے پہلے ہفتے چٹک پڑھیا بڑے کوئی یار میں داد ہوں میں بھی ٹھیک اتنی کون بول رہے کون چپ ہے. مجلس سے آنا ضروری ہے, سننا ضروری ہے, شور مچانا ضروری نہیں ہے, کچھ لے کے جانا ضروری ہے. بیٹے تھوڑے واسطے گل کرن لگا اس میں تسی آکھ سکتے ہو سے امامی فرقہ ایک اسلامیہ جڑا ہے یہ 3 اماموں نے مننا ہے. مولا علی علیہ السلام, بادشاہ حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام دی امامت پہ ایک قائل نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا بھی یہ فرقہ ہن دنیا تو ختم ہو چکا, یہ وجود نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام کے بعد امام مندے حضرت محمد حنفیہ کو محمد حنفیہ نہیں فرمایا میں امام. ایک ثانیہ فرقے دے لوگ محمد حنفیہ امام مندے ہیں. جب سرکار پہاڑن چلے گئے تو انہیں ایک نظریہ بنا لیا کہ وہی آخری امام وہ غائب ہو گئے تے امامت کا سلسلہ ختم ہو. یہ ہے پہلا فرقہ. ایک کی زیارت 12 کی زیارت. امام رضا کی زیارت رائج کیوں نہ میں ممبر تے ہاتھ مارنا ہے نہ میں ازادار مداد واسطے بد دعا دے سکتا میں جڑا نہیں بولتا وہ شاہ شیعہ نہ ہوئے تو کیوں آیا وغیرہ وغیرہ. یہ حرکتہ میں نے ہوندیاں نہیں سن کی عبادت کر سکتا. پھر اگلا فرقہ بن گیا زیدیہ. 3 اماموں کے بعد ایک فرقہ بنیا یعنی 12 اماموں والے نہ رہے 3 اماموں تک رک گئے الگ ہو گئے. اگلا فرقہ بنیا 4 اماموں والا. میرا خیال ہے کہ یہ تکلیف ہے. یہ وہ فرقہ ہے جڑا امام حضرت میں بالکل میں بچے بار بار متوجہ کر رہا ہوں. بچے واسطے تقریر اوکھی ہے کیونکہ وہ ذرا ربائی داد ہاتھ اچھے دے آدھی ہونا اس واسطے انہوں نے بار بار متوجہ کر رہا ہوں. اگلا فرقہ ہے زیدیہ. یہ 4 امام والے امام زین العابدین علیہ السلام تک تو امام مندن 5ویں شہنشاہ معظم امام محمد باقر علیہ السلام دی امامت دے قائل نہیں. اے جڑے امام دے فرزند نو امام مندن انہاں دا نام ہے حضرت زید شہید. عراق وچ کوفہ دے باہر انہاں دی مدار ہے. اور میری خوش نصیبی اس چکر 27ویں دفعہ میں مولا دی زیارت تے گیا. اس دفعہ مولا مہربانی کیتی ہے ساڈے سالار لاہور دے بڑے پیارے بھائی شیخ عتیق صاحب وہ سانوں لے کے ایک جگہ ایران وچ میامی مشرق کو پونے 2 گھنٹے دا رستہ ہے. اوتھے نے زید یحییٰ بن زید زین العابدین دے پوتے تے اس فرقے دے چھٹے امام زیدیہ فرقے. انہاں دے امامت دا کی کنسپٹ ہے. وہ آدھے کی کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جس نے تلوار سے قیام کیا وہ امام ہے. حضرت زید بھی قیام کیتا شہید ہو گئے اور بڑے ظلم نال شہید ہوئے. حضرت زید بن امام علی زین العابدین علیہ السلام دونوں کی قدرت السلام. حضرت زید وہ شہید ہیں جنہاں دا عجیب فضیلت ہے ایک صرف جنہاں دا سر 3 ملکاں پھرایا ہے. ہاں کوفہ شام اور مدینہ لٹکایا گیا. بڑی اوکھی موت اتنا عرصہ سرکار دا جسد پاک لٹکایا گیا جو پرندیاں نے گھونسلے بنا لے. اور پھر کوفہ دے باہر اتھوں دے جتھے سرکار زید دی مزار ہے نا نہر دا پانی روک کے زمینداراں نے تے نہر دے وچ قبر بنا کے دفن کر کے اتوں پانی کھول دیتا تاکہ کسے نوں قبر لبے نہ. انہاں دا دعویٰ نہیں کیتا میں امام ہاں, انہوں نے صرف قیام کیتا. پریشان نہ ہو جائے لیکن کچھ لوگوں نے انہوں نے امام من لیا. یہ ہے 4 امامیہ یہ بھی 12ویں والے نہ رہے. تے شیعہ ہوتا ہے جڑا اصل عاشری ہوتا ہے. معاف کرنا کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے شیعہ ہوئے جتے امام نہ 11 ہیں نہ 13 ہیں. کہ یاد رکھنا ساڈے آل امام الیکشن نال نہیں بنتے اللہ کی سلیکشن نال بنتے. منصوص من اللہ ہوتا ہے وہ امام الہی ہوتا ہے امام. بھائی میں ایک بار پھر موضوع یاد کرا دیں.
ایک 8ویں امام کی زیارت، 12 کی زیارت، نماز مولا کی زیارت رائج کی لمبا تھوڑا جہا ہو گیا نا، مگر تھوڑے پیار سے یہ فرقہ بن گیا 3 امام والا 4 امام. اس کو اگلے فرقے میں پاکستان وچ کون نہیں جانتا؟ شاش امامیہ. ایک چھٹے شہنشاہ معظم رئیس مذہب تک امام مندر کوئی امام ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام دی امامت دے قائل نہیں ہے. انہوں نے وقت شاش امامی انہوں پھر 2 فرقے نے 6 امامت دے منن والے سی. ایک آغا خانی، دوسرے گوری. جنہیں گوری ہم تسی عراق جاؤ تو ہر وقت خصوص ایران تو نہیں جاندے، عراق ہر وقت تو کربلا اور نجف ملن گے. جڑے ہیں نا آغا خانی وہ ذرا زیارت ازاداری ماتمداری نہ کموں تو دور نہیں. اجنہ دے ہونے امام دی وفات بھی ہوئی پچھلے دن جی اسلام آباد بھی نہ دا مرکز ہے. وہ نے 6 امامہ دے منن والے. اب وہ بھی شیعہ اسنا شریف نہ رہے. ایک اور فرقہ ہے سارے پڑھا تھا ہفتہ چاہیے میں قریب آ گیا. کچھ بیٹا اگر حاصل ہو جائے نا تو دعا کر دینا. اگلا فرقہ ہے اس کا نام ہے واقفی فرقہ. او قائل میں 7 امام ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی قید دی شہادت دے بعد دے چکے مولا قید سے ہی زنجیروں سمیت چلے گئے، لہذا امامت وقف ہوگی 7ویں کے بعد. کوئی امام نہیں ہے تے شیعہ ہوں دے 12 امامہ والا. ہر امام دے بعد جو فرقے بن دے رہے نا تو لوگ تقسیم ہوں دے رہے. تو پھر رائج کی تھی گئی 8ویں دی زیارت. میں آدھے گھنٹے کا نتیجہ دینے لگا. 8ویں امام دی زیارت رائج کی تھی گئی، 8ویں دی زیارت پڑے گا. پہلا مطلب ہے 7ویں دی امامت رکی نہیں، اور دوسرے سے ایک بھی زیارت کرو گے تو سارے کا ثواب کیوں ملے گا؟ جیسے زیارت کا جملہ پڑھ دیں انہوں نے میرے ناظر تھی لطف مکمل ہو جائے گا. سلام کا سلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ. اے سلام ہے جی تقریم کا نتیجہ ہے. السلام علیکہ وعلا آبائے کا سب آدھے و ابنائے کا اربت. آپ پر سلام، آپ کی جگ میں 7 پر سلام، آپ کے بیٹوں میں 4 پر سلام. امام دی زیارت سارے فرقیاں دی بھی نفی کر دی تھی اور کائنات میں دس دیتا انہاں تو پہلے 7 امام ہیں، انہاں دے بعد 4 امام ہیں. انہاں دے بھی سلام ہے، پہلے 7 دے بھی سلام ہے، اگلے 4 دے بھی سلام ہے. اس واسطے ایک دی زیارت کرو سارے دی ہو گئی. ایک رائے جس واسطے کی تھی گئی جو زمانہ یاد رکھے شیعہ 12 امام آدھے ہوتے بڑی محنت. اور مسلمانوں نے بہت لمبا پڑ گیا جب اتنی دشمنی سادات نہ کی تھی. وہ دی بنیاد ہے اپنے تخت اور تاج کا لالچ. امیر المومنین تو لے کے 11ویں امام تک جتنے ایک تو سارے شہید ہیں. حجت دی حدیث سے پاک میں پھر زیادہ میں پڑھے لکھے اور محقق بھائیوں دے سامنے علماء دے سامنے پڑھ رہے ہیں. حجت فرما رہے ہیں ہم معصوم امام طبعی موت ہے ہی نہیں، ہم یا زہر سے یا تلوار سے شہید ہوتے ہیں. جدھر کلمہ پڑھے ہوتے سارے پتر مارے. اور مارے تخت و تاج دے لالچ. زیادہ نہیں پڑھ گئے ہونا تو مات بھی معاف کرنے دو. خانی ہوئے گی، جنازہ ہوئے گا، موسم ٹھیک نہیں، دیر ویسے ہوگی، تاخیر موسم دی وجہ تو
میں چوکھا نباما جنازے دے دکھ پڑھا امامون تے امین ہارون ملعون دے دو پتر وہ کتنی خباثت ہے جڑا امام رضا علیہ السلام دا قاتل ہے نا ملعون مامون عباسی یہ اپنے بھرا امین دا بھی قاتل ہے پیو دے بعد آپس وچ بھائی لڑے تے بھائی بھائی نو قتل کیتا تخت واسطے تخت و تاج دے لالچ وچ اینو خدشہ پیا جو اگر مدینے بیٹھا رہنا موسیٰ کاظم دا پتر اور ہاں انہاں دا پایا تخت ہی عراق وچ بغداد دارالحکومت آئی اس دارالحکومت اپنایا ایران وچ ایک بھرا دے آپسی بنی عباس دے آپس دے جھگڑے تے بھرا دے قتل دے ڈر کو جو مطلب لوگ بدل لمن کر من قتل کرن زندگی بچان واسطے ایران آیا تے تخت بچان دی سازش واسطے 8واں امام مدینے چوں بلوایا جب سپاہی پہنچے نا لمن حاکم کا پیغام دیتا ہے تو ایران ڈرنے امام مسجد نبوی سرکار فرمایا تسی انتظار کرو میں بہنوں کا سلام کر رہا ہوں میں نانے کا ودا کر رہا ہوں پھر میں تھوڑے نال چلتا ہوں بڑی باادب سواری سجے ہوئے محمد احترام کرنے واسطے غلام تے کنیزاں بھی نال پھر بھی روندے ہوئے اٹک والے رات اس ویلے رونا دے میرے محترم بزرگ وطن چھوڑنا سوکھا نہیں ہوتا حویلی جا کے بہنہ قریب بلا اور جیڑی بہن ایک مادری چون مولا دے نالن معصوم گم کریمہ اہل بیت 18 بہنوں کی بکرا بلا کے سر تے ہاتھ رکھیا نے معصومہ مسلمانوں نے ساڈی امن والی زندگی پسند نہیں میں مدینے جو جا رہا ہو سکتا ہے میں واپس نہ آواں تے میں جانا ایران کیڈا اوکھا بہن سنے اسی جو میرا نہیں آنا بڑیاں رویاں بہناں تے بڑا رویا بھی میں آدھرانا مولا رضا تسی پورا نہ لے ایک تھوڑے نال دھیاں بہنوں نہیں بے شک تو انہوں پتہ ہے جو میں نہیں آنا پر تم کوئی خطرہ نہیں جو میریاں بہناں بڑھارہ ضرور سن دربارہ ضرور سن وہ دے باوجود تو اڈا مدینہ جو ٹرنا اتنا اوکھا کیڈا اوکھا ٹرے ہو سکتے ہو ڈانا حسین بہن دے سر پہ ہاتھ رکھے میں ٹور جاواں میں شاید مدینے نہیں آنا اگر میرا ہجر مجبور کرے یاد رکھنا اس کر دیا میں تو چیزاں بھی وضاحت کر کے مسائل پڑھوں کیونکہ عنوان ہے حسرت معصومہ گم اس جنازے کے رونا اس بی بی کی حسرت آئی ہائے اتنی کر لمنا جو تھا لکھنا تھا لکھنا بی بی کی حسرت پوری ہو جائے امامت دی اجازت وقت امام دی اجازت بغیر اس گھر کے پردہ باہر نہیں آتے معصومہ کو امام دی عدم موجودگی ٹرے تان جو ٹردے ہیں پھر آکے آئی اگر میرا ہجر مجبور کرے مدینہ چھوڑ دیں ایران لگے ہوئے خراسان نہ پہنچ سکو تک قوم برستہ پہنچ رہنا اتھے موسیٰ نامی مومن بابے کا صحابی آئی بابے کے حکم نال ہجرت کر کے گیا وہ الکار ایران دا امیر ہے میرا یقین ہے وہ تو اٹھے ٹوران دا حیاء کرس اور صاحب تاریخ قوم لکھے ہیں اس وجہ تو جنت ایک دروازہ قوم میں چھکو جو قوم والے آنکھے دور جرلی ہوئی سیدہ دیدہ حیاء دیدہ بھلا ہو جائے چھوڑا نانے کی قبر کا سلام کر کے امام ٹور گئے تے مسلمانہ موسیٰ کاظم کا گھر بڑا لوٹیا ہے سیدزادہ اتنا گھر لوٹیا یہ بڑا سادات مدینے والے سادات میں ذرا روٹین تو ہٹ کے پڑھتا کھڑا نسل رسول سب تو ڈھیر باغ آتن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دھیاں دے نام آئے
باغات دی آمدن عملدار لے آندے ہیں تے بی بی گھر دے اندر کرسی لا کے ملکۃ العرب دی سنت تے عرب دے یتیمہ غریبہ تو ونڈ چھوڑ دے ہیں اپنے دور دی ملکۃ العرب جڑیاں اتنی امیر ہیں انہاں نوں اتنا لٹیا گیا اور خراسانی روایت لکھی ہے موسیٰ کاظم دے گھر میں مسلمان نے این لٹیا ہے جو پھر ایسا وقت بھی آیا جو 18 بہنوں 17 انتظار کر دیا تے ایک نماز کر دیا یہ لوٹ دی گل آئی غربت کوئی نہیں میں بسم اللہ کرتا لٹی آئی انجے عباسیاں دی فوج 2 دفعہ شام غریباں دو رائی گئی ملکے بنا بچے بھلا ہو جائے چھوٹا پردیس سے امام آ گئے پھر میں اگر پڑھتا ہوں نا واقعات پوری رات گزر دیئے اتنا دس دے ماں جو سارا جہان ظاہری حکومت حاکم کو لے تخت بیٹھے تاج سر تے سجائے ہویا اسی ہاتھ تے رکھو بھائی توڑے بار بار چاند رکھنے دی وجہ تو 2-4 بزرگ ڈسٹارٹ کرتے ہیں ناراض بھی نہ اپنے کول رکھو آواز ضرورت ہے تو پہنچ دی راس کی انہاں ویکھیا تخت تاج فوج ہے مگر جھکدا ہر کوئی 8ویں امام نو پھر ایک دفعہ فیصلہ کیتا جو امام عید پڑھاون ولی عہدی دا اعلان کیتا سی اچھا اس اعلان دی وجہ تو سید کو رب ہے یہ تو زمانے تے مشہور ہوا نا جو مامون عباسی دی ولی عہدی ہے یعنی وہ دے مرن دے بعد تخت بنے 8ویں امام سیدہ سمجھا رلے و سادات سمجھے ساڑھے دکھ دے ویلے موقع سیدہ بھی ہجرت کی تھی سیدادیوں بھی ہجرت کی تھی زیارت کرا لے تے اکھا نالوے کو تھونو دسے سن اس قبر چالیے واہ بھائی واہ آخرین مرحباج رحمت اللہ اس قبر چالے نہیں تھے میں اربع دفعہ بسم اللہ کرنا بھائی میری سوچ تو سونی عبادت ہو گئی پاڑا کروں سے بھی نہ موسم دا سر نہ ماحول دا سر نہ سپیکر دا سر عزاداری ہو گئی کسی چیز دی محتاج نہیں نتیجہ دے ماں آپ آکھس نماز عید پڑھاؤ تے جدہ ڈٹھس نا لکھاں دا حجوم عید پڑھن واسطے پھر روک دی تصید نہ پڑھاؤں الگ مجلس 1 گھنٹہ لگ سی اگر میں پڑھاؤں پھر فیصلہ کر لے اگر یہ جیوندے رہے میرے تختوں خطرہ ہے پھر وہ وقت آ گیا جدہ جب دا ورثہ دینے دا فیصلہ کیتا زمرد پتھر دی جنہ تو بڑی ہوئی زہر سنگین زہر سنگین ادن پتھرن پھٹاون والی زہر یہ زہر منگا کے 2 روایات ان 2 میں پڑھ دے ماں ایک روایت ہے جو دھاگے نام امونج جی میں انہوں نے غریب بابے نو ملی شاباش بیٹا دوسری روایت ہے انار دے شربت ہے ایران میں چل بھی بڑا مشہور ہے ایران دی انار دے شربت اسفہان دے شربت آگدن یا اسفہان دے انار دے شربت ہے یا امور زہر ملا اس سے نوکر بھیجے سے اچھا باقاعدہ قید خانہ نہیں جیل نہیں لیکن امام قید بھی ہے ہاں وہ جڑا قید کی میں ثابت کر دے رہا امام دا گھر آئی نا وہ گھر نہ یوں قید خانہ ہے ہاں فوج دا پہرا نہ دن جاسوس ہوندے ہیں نہ نگاہ رکھو کوئی نہ ملن جاوے بلکہ سوکھا کرنا نہ کوئی گھر دے اندر نہ کوئی گھر تو باہر بڑی مشکل نال 2-4 قریب دے ساتھی ہم جڑے مولا تک ویندے ہیں دروازے دے دستک کوئی امام پوچھے کون تے جواب آیا دربار دا سپاہیاں تو حاکم بنایا ہے اگے بھی ایک دن اس کئی بار بلندے ہیں جدا آج بلوائے اس کا محمد تکی دے بابا روندے ہو اس موقع تے گواہ جنہاں دا نام ہے عباس حضرت مولا دا صحابی ہے آج بھی مشہد المقدس دے بارے تھی مدارے تے مولا دا آپ فرمان ہے میرے ندو ساتھیاں دی ابو سلط تے ہر سمہ دی زیارت کرو اے غریب دے قتل دے گواہ ہے اور اتنی دشمنی آئی جو یہ 2 جڑے گواہ ہیں یہ پہاڑت جا کے چھپے ہیں
تے فوج تلاش کر کے پہاڑ قتل کر کے تھائی دفنا دیتا. اسما خواجہ مراد سدی تے اونچی پہاڑی تے دفن ہے بالکل اترائی اتر کے اس سڑک دی دوسری طرف ہون رستہ بنے. ایک پہاڑی دے اندر چھپے انہوں تلاش کر کے مطمع زمانے اندر سن جو غریب غیر مال قتل ہوا اور جی میں قتل چھپونا اس کے گواہ ہوگا چھڑ دیں. ابو سلط نالا ہی پیغام ملے مولا ابو سلط کو آکھے دربار دے دروازے تک محل دے در تک تو نے میرے نام میں جیسا محل لے یہ رکھ دے میرے قتل دا ارادہ. لفظ قتل ہے مومن میں جھٹکا لگا ہے وہ لوگ قتل دا ارادہ رکھ دے تشیعہ دا مر کے توڑے مننا لے اکٹھے کریے. فرمایا نہیں اکٹھے نہ کر رونا ہی نہیں مطلب تسی روو میری وجہ تو کسے لئے دنیا یتیم ہو جانا. اللہم اجل ولی کل فرج گھڑ کے رونا واسطے کی میں پڑھا ابو سلط روندہ بھی ہے نہ ٹوردہ بھی. امام فرمایا میرے کولن دو مختلف رنگ دے رومال ایک سبز تے ایک سرخ جب میں باہر ماں اگر میرے سر پہ سرخ رومال ہوئے تو پھر سمجھ جو نے جو مسافر مبرگے سے زہر مل گئی. ابو سلط محل کے دروازے تو باہر رو دیا. امام اندر آئے ایک کمرے ایک سجی ہوئی کرسی تھے ملاؤں بیٹھے ہاتھ جام شراب دے ان خوش بیٹھے جنہیں دی کا عید ہوئے ایک جلاد ہے جنہیں ہاتھ ایک تلوارے تے سامنے شربت تیار ہے. جب امام سامنے آئے اس بٹھا کے مٹی کا رشتہ بھی دیتا ہے امام نے سامنے بٹھا کیا کہ میں چاہنا میں تو دیواں اجر رسالت تے اجر رسالت دے دو طریقے یا شربت یا تلوار. امام پڑھے ان للہ و انا الیہ راجعون اے بیٹا ہاتھ بڑھا کے ان شربت پہ جان چاہ کے آپ آنکھیں نے میرا اللہ نال وعدہ ہے میرا اجر ہے. جدید دورے پڑھے لکھے زمانے بیٹا دوڑے پہ سوال ہو سن اگر امام نے پتہ جو جائے لے تو پھر کیوں لے لیں. تو یاد رکھنا امام دے اندر ایک صحیفہ امامت ملتی تاں ہے اس صحیفے دی وجہ تو ایک اے ڈنڈے جدے تے امام دے دست خط ہے. امام نے پتہ ہوندے میرا قاتل کون ہے مقام قتل کیڑا ہے وجہ قتل. امام اپنی شہادت کے رستے ہموار کر دیں جنہیں 19 رمضان دی رات امیر المومنین کیتے آخری بندے تک آئے کرو تا جنہیں کربلا جباس کے گھران چپ کرا کے شبیر کیتے آفرین بھائی مرحبا بھائی سید دادا اصحاب جیلہ مار بھائیان کو جانا لی تحقیق تے مضامین تے قبل خاموش جنابن سلام ہے میرا تو سب جنابے دنیار کی دکان ہونے دے گئی کہ اپنے بڑے دے میں اس سے دو وینڈ کرنے یہ جیلہ تجھے سنن دے آتی رہنا وہ دو وینڈ کر سائے بچے تک دو گلنا پہنچانی یعنی امام جان دیں میرا اللہ نال وعدہ ان للہ پڑھ کے گھٹ بھرے واپس رات کیا بے مبارک ہوگی کہ خوشی منان دی تیاری کر تیری جائے کا اثر ہونے شروع ہو گیا میں بچنا ہوئی ہے سب کے ہو جاؤں بھائی ہری جوانی ہے جتنا اثر کیتا زہر تو صرف محل کا دروازہ عبور کرنے چہرے کا رنگ زال دو اکھا دا رنگ تبدیل اچھا دروازے دا پردہ بورنا نے کیتا یہ سرخ رومال سر دے ابو سلط دلوں کو بتا رہے ہیں جان قربان کرنا اللہ مومن سرخ رومال بھی بس ہر کر رہی کیا جائے میرا اللہ رسول دی دین یا دکنا دا اپنا نصیب اگر وجہ مولا دا حق میں فرمایا من سہارے میں من زہر کھا گئی کہ میں آگیا یہ چنانوں میں مطمئنہ دل جاسوس فوجی تلوارا چلانا ہے مومن شہید ہو جانے سہارا سفر کوئی نہیں بلا ان کے محل کو جس بارے مولا کا قیام آئیما انتے سمجھو غریب کا قید خان آئی عزیز ہم ہوتے دیچے فاصلہ کوئی نہیں مگر ویندے تئی زہر ان مکایا میں بھار کے قریب جا کے آخری کو قدم چل نہیں سکے
سہارے کے باوجود چل نہیں سکے، بہ کے سفر کر کے گھر کے اندر ڈلے دوپہر رہ ملی، مغرب کا اثر ود گیا۔ اچھا میں دوسری بار مجلس پڑھ دیا، دوسری بار مجلس وکری منظوری ہوتی ہے نا، آندھی طوفان تے بارش، اس موسم میں اس غریب جنازے نال تعلق ہے، تیرا بھلا ہو جائے گا جی وہ ہے بھائی، سوچ نہیں سکتا تھا کہ نصیحت میں امام کا جنازہ جدی جوانی نصیبوں میں خوشیاں نصیبوں میں نوجوانی مانو، میں سفر کے قریب آ گیا، شام ہو گئی، مغربین تڑپتے ہوئے پڑی ہے، جیسے جیسے بیٹا وقت گزرتا گیا نمسر قبلہ جان بڑھتا گیا، میں الٹی کدی نہیں پڑی کہ خون دی الٹی آئی، ذکر پہ ڈندا گیا، ٹکڑے واہانے شروع ہوئے، اس حالت اشارے نماز بڑی مشکل مغربین دی نماز پڑھ کے ابا صلی اللہ علیہ وسلم من ہر سما بلا دے، حیرت کا چھٹکا لگا، مولا ہر سما خواجہ مراد ہر سما میں نائی مولا ہوتا باسیاں دی فوج افسر ہے، مولا دشمن دی فوج نہیں فرمایا میرے حکم نہ لے، میں انہوں کہہ دیا کر کدی غریب مومنہ دے کم آئے گا، مطلب تیرے مقام دی وجہ تم کوئی غریب مومن ظلم تو بچتا ہوئے، جہاں انہوں نے گھاری چھو بلا کے لے مغربین مکی، اب سنت تورے اجا امام کا گھر چھوڑے آتے، موسم خراب، آسمان تو بجلی چمکی، تیز آندھی چلی، اچانک آندھی کا رنگ سرخ ہویا، بڑا مشکل گلیاں ٹوٹتا ٹوٹتا یہ ہرسمہ کے گھر کے قریب پہنچیا، کہ اسے وقت کے پہنچن تو کچھ دیر پہلے ہرسمہ اپنے گھر رہا، زوجن واقعی آسمان کا سرخ رنگے، کہ سرخ آندھی ہے ساڑھے ایران کے لوگوں جو مشہور ہے، ایک نشانی ہوندی ہے کوئی بے گناہ قتل ہو گیا، میں بلکل ایک بار پھر معافی مانگتا میں ایک مرتبہ پھر معافی مانگتا جو میں لمبا پڑ گیا، رات کا وقت آئی تے جنازے تے چوکی دیر نہیں ہونی چاہیے، تواڈی محبت تواڈی عقیدت پہ معیار میرے کو نصیحت آتا، صحابہ کی زندگیوں نے اتنا پڑھا چھوڑا، اب میں قریب کرتا، لوگوں مشہور ہے جو سرخ رنگ آسمان دا زلزلہ تے سرخ آندھی، اے علامتن کے کوئی بے گناہ قتل ہے، تو مصلی بچھا میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھی انشاءاللہ خیر ہو، چلتا چلتا مسلط آیا دروازے سے، دستک دے ان واسطے پہلا ہاتھ جو مسلط کا نظر کہ ہرسمہ دروازہ کھولے، کہ ایک کلائی جو پکڑ کے گلی تو اندر لے آتے گلے جباں پا دیا میں مل گئی مسافر ہو جائے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین بھائی لگا کرنا، آفرین بھائی لگا کرنا، میں بھی سنا تھا کروڑ زندگی والے ہم مل گئی جی اپنا سید آتا جوانی مانو مل گئی غریب لہر، اب سبت آتے میں تن دسنا آیا تن کی میں پتہ لگ گئے، اجی تو میں کال رو کیا یاد ہے سور آندھی چلی کر پتہ ہے مسا گئی نام والا کر گئی وہ جور پتہ ہویا، میں سوچا ہوا کہ میں وضو کرا تو جائے نماز بچھا، اگر میری روزہ جائے نماز جامن دیوار نال حجرت گئی، یا میرے کنا کے آواز آئی کوئی پردہ نال ہو رہی ہے، اگر میں اپنے حجرت جو بیٹی ہوں اپنے طوفان میں جو لگتا ہے کوئی پردہ نال ہو رہی ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، انہوں نے اپنے گھر کے باہر پردہ کمرے کے باہر جتنے کائیاں بھی چلتی ہے وہ وہاں کوئی شریف آنا گھر ہے، ایک تیرا پردہ محفوظ ہے، اگر میں اگر گل کیا کرتا ہی یا میری حویلی کو آواز آئی آسمان میں بھولنا نہیں، میں رسول نہیں گیا، میں میرے ویلے دکان والی روٹی آنکھ والے شہر تو میرے مسافر مولا اللہ اللہ اللہ
نبی دی دھیروں کے دس دن تے حکم دے گا انکار نہ کریں ڈور کے چلیے جیسے ظاہرین تشریف فرما میں دو ترے بھائیوں دی اشارے دسے جو ظاہرین نے نیران دے مشرق پہاڑی علاقہ ہے آج بھی شہر اونچی دنیا کے گڈھے اب جدید دور ہے یہ صدیاں پہلے دی گل ہے رات کا وقت کی بلا جان خراب موسم گرج دے بدل چمک دی ہوئی بجلی خدا مسلط تو روایت ہے جو بجلی چمک دی آئی تے رستہ نظر آتا ہے کدی پہاڑیاں کدی کوئی مکان او کھڑا لبدے محل دے قریب ہے بڑی مشکل نال خانہ امام تک پہنچے تو رات ڈھل گئی میں سب کے ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تھے مکان ہے زندگی باقی ملاقات باقی تھے دو وقت بھی پڑھنا جب بات شروع کرے سکان پردہ ہٹا کے تابوت اٹھا لوا جنازے تے سب جڑی آئے یہ بھی ایک نشانی ہے جو غریب زہر نام قتل ہوا راضی تو ہونا صحیح جاتا جو باقی رہ گئے زندگی باقی ملاقات ہے پھر کبھی پڑھے تو اتھو کے مکمل کر دے سان جتنا ہی سلام کرتا شہادت دے مکرنا جنازے دے تو کبھی پھر پڑھ دے سان جے اگے ماتم ہاتھ نہیں اٹھا تو میں سین مخدوم ہے کون تو پنبان کریم ہے بیت تو اپنی خیرات پن لگنا ہے وہ میری ہے بیت واسطے کریم ہے تو یقیناً ویر کے جنازے بی بی پردے سے آئے ہو رہے ایمی آگے اٹک دروازے کے ہاتھ رکھنے میں دروازہ کھلا ملیا اب صلی اللہ علیہ اندر ہے اندر امام خواب کے سنے ہوئے جنہوں جو خون جاری اگر سبوں اندر سہارا دے کے مسئلہ بستر پر لٹایا کہ بڑا اوکھا جی کچھ نے دیر کون لائی دے اب صلی اللہ مغرب کی نماز کے بعد گئے ہیں کہ ہون رات ڈھال گئی اب صلی اللہ پہلے چون کیا گئے مولا بار موسم دو فرار مولا جیسے تمہیں دنیا آسمان پہ بدل پہ گرجنے تیل بارش بڑی گرمی ہے نام طوفان ہے ہاتھ نائی سے بھائی بیٹا جب باہر دے حالات نوکر میں دسائے امام دوبارہ جھڑ گئے نوکر اٹھانے لگے مٹھانے کا آخری جو ہنگوا ہے مولا ساڑی دیر نوروں دے ہو یا اپنی دیر نوروں دے امام دو نوکر نوحان اللہ کے رو رو کے گیا بے دوسرا شہر دے لے جا او بالار دا پاند کی نام سے دلنا لے عبورے میں صدقے جاوا اجا بھین میری وہ کم شہر کولوں بہنورے رات سیاہ
تھوڑے نوکر ہند غیر دے ہو وقت کی بطور ہے مولا دکھائی ہوئے نانا دل تسلیم نہیں کرے گا مولا تیری غربت روایہ نے فرمایا میری بہن دا